مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کرم کمال ایک راشی اور خود غرض شخص تھا۔ اب تک وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا تھا تو اس میں اس کی بیٹی کی سلامتی یا اس کا ذاتی مفاد تھا، ہو سکتا ہے۔ یہ سب خیالات میرے خوف اور وہم کا شخصانہ ہوں، مگر انہیں کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رابعہ سے مجھے لاکھ محبت یا ہمدردی سے، مگر میں اس کے لیے کاشی اور قاسم کی جان داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ بلا ارادہ میری نظریں ان پر جا ٹھہری۔ وہ عالم نیند میں کتنی معصوم نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے دوستی اور محبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ میں نے جیب سے اپنا پرس نکال کر دیکھا۔ اس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی جو میں نے برے وقت کے لیے رکھ لی تھی۔ حیرت انگیز اتفاق تھا کہ حوالات سے لے کر جنگل کی بھول بھلیوں تک یہ رقم محفوظ رہی تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ان دونوں کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ دونوں بڑبڑا کر اٹھے اور میری جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے وکی، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کاشی نے جمائی لیتی ہوئی استفسار کیا۔ میری چھٹی حس مسلسل کسی خطرے سے آگاہ کر رہی ہے، میں نے بلا تمہید کہا۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے کہ جیسے ہم قربانی کے بکرے ہوں، قاسم نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ رابعہ کمال اس وقت کہاں ہے؟ کاشی نے استفسار کیا۔ وہ بیرام ولی کے قبضے میں ہے اور آج رات ہم اسے چھڑوانے جائیں گے، میں نے بتایا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا باپ اسے نہیں چھڑوا سکتا، جبکہ بلیک میلروں کے پاس اس کی کوئی کمزوری بھی نہیں رہی۔ کاشی نے اہم نکتے کی نشاندہی کی تھی۔ یہی بات سوچ سوچ کر میرے دماغ میں زخم ہو گیا ہے، میں نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ یہی کہ یہ لوگ ہمیں ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ میری بات پر وہ دونوں اچھل پڑے۔ تم دونوں میری بات مانو، یہاں سے بھاگ جاؤ، ابھی شوکت بھی گھر پر نہیں ہے، میں نے دونوں سے کہا۔ اور تم، وہ یک زبان بولے، میری فکر مت کرو، اگر ہم ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ دونوں سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ تمہارے موبائل فونز کہاں ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ تو ناظم نے لے لیے تھے، کاشی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں میرا نمبر ذہن نشین کر لو اور یہاں سے نکلتے ہی ایک موبائل خرید لو۔ میں نے اپنے پرس سے 5,000 5,000 کے متعدد نوٹ نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے یہ کہا۔ میرے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہے، میں نیا سم کارڈ بھی خرید لوں گا۔ کاشی متفق ہوتی ہوئے بولا۔ ہاں مگر احتیاط سے، میں نے کہا۔ پیسے تو ہمارے پاس بھی ہیں، قاسم بولا۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی رکھ لو، آگے جا کر کون جانے کیسے حالات ہوں، میں نے کہا، اور کاشی نے رقم میرے ہاتھ سے لے لی۔ ٹھیک ہے، مگر جانا کہاں ہے؟ کہیں بھی، بس مجھ سے رابطے میں رہنا، میں نے کہا۔ میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور اگر انہوں نے تمہارا فون نمبر ٹریس کر لیا تو؟ کاشی نے ایک یقینی خدشہ ظاہر کیا۔ یہ بھی تم نے ٹھیک کہا، میں بھی نمبر تبدیل کر لوں گا، مگر اس وقت جب تمہارا نمبر مجھے مل جائے گا، میں نے کہا، اور وہ طمانینت سے سر ہلانے لگے۔ اور لاڈو، قاسم بولا، میں اگر دشمن ہوتی تو تمہیں بتاتی ہی کیوں؟ یک بارگی وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ تم لوگوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اس بار ابا بھی تمہاری مدد نہیں کر پائے گا، وہ بھی مجبور ہے۔ وہ بلا جھجک ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یقیناً اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں، ہم سب اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتا، بس میں یہ نہیں چاہتی کہ تم بے گناہ ہونے کے جرم میں مارے جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور تمہارا ابا؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ پولیس کا آدمی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ڈی ایس پی اس کی کلاس لگائے گا، بےعزتی کرے گا، اور بس۔ لاڈو میری بہن، میں نے تمہارے باپ کو 10 لاکھ کی آفر دی تھی جو اس نے ٹھکرا دی، تو اب اسے کس بات کا ڈر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک چھوٹی سی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آ رہی؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ابے کو اپنی بیٹی کا ڈر ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ بلا شبہ یہ گہری چال اور مضبوط جال تھا۔ میں نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، تاہم کاشی بولے بغیر نہ رہ سکا۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ رابعہ کمال کہاں ہے؟ یہ میں نہیں جانتی، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے یہ بھی میں نے فون پر ابا کی باتیں سنی تھیں، وہ بولی۔ ہاں مگر رابعہ کو کس نے اغوا نہیں کیا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے ہم نکلتے ہیں، کاشی نے کہا، اور کچھ دیر بعد قاسم کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا۔ اب تم اپنے ابے کو کیا بتاؤ گی؟ اس کی جاتی میں نے اسے سوال کیا۔ کہ مجھ پر چھوڑ دو، میں سنبھال لوں گی، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ مگر تم کیوں نہیں گئے؟ میں اکیلا ہوا تو وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، وہ بولی۔ بس تم ابا کے آنے سے پہلے گھوکو گھوک سو جاؤ، وہ قاسم اور کاشی سے متعلق پوچھے تو کہنا کہ بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ
گوکو گوک کیا ہوتا ہے؟ میرے پوچھنے پر بے اختیار اس کا کہکا نکل گیا۔ وہ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے گہری نیند۔ وہ بددستور مسکراتی ہوئی بولی۔ لاڈو ایک بات بتاؤں تمہیں؟ کافی دیر بعد جب وہ ہنس چکی تو میں نے کہا ہاں بتاؤ، لیکن جلدی تاکہ تم سو جاؤ۔ گوکو گوک، میں نے اسے چھیڑا اور اس پر پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ چلو بتاؤ، اس نے ہنسی روک کر کہا۔ جس خنجر سے سعدیہ امین قتل ہوئی تھی اس پر میرے فنگر پرنٹ تمہارے باپ نے ہی لگائے تھے، میں نے بتایا۔ وہ ذرا بھی حیران نہیں ہوئی اور ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، ہاں تو مٹائے بھی تو اسی نے ہی تھے، تم سب جانتی ہو۔ لاڈو سب جانتی ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دفتر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ یہ نسوانی جبلت تھی، وہ جتنی بھی کشادہ مزاج اور بے باک تھی مگر تھی تو ایک لڑکی۔ چوہے بلی اور چھپکلی کے ڈر سے ڈر جانے والی صنف نازک۔ وہ جتنی جلدی ہم سے اور ہم اس سے گھل مل گئے تھے یہ اس کی نیک نیتی کی بدولت تھا۔ کیا بات ہے، ہاتھ کیوں پکڑا ہے میرا؟ وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ کیونکہ آج سے تم میری بہن ہو، میں نے کہا، اور وہ گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ کوئی اور بات؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ہاں، میں نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ 5,000 کے 2 نوٹ تھے۔ اس نے جلدی سے پکڑ کر انہیں دیکھا، پھر واپس میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، جس کے باپ نے تم سے 10 لاکھ نہیں لیے، اس کی بیٹی 10,000 کیسے لے سکتی ہے؟ وہ رشوت تھی، یہ ایک بھائی کی محبت ہے، میں نے کہا۔ نہیں، یہ میں نہیں لے سکتی، اب مجھے جانا ہوگا، تم سو جاؤ، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں بھی چٹائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا شوکت واقعی مجھے دشمن کے حوالے کر دے گا؟ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ یہ صورتحال خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ باہر جو کوئی بھی تھا بلا شبہ ڈی ایس پی کا گرگا تھا۔ اس نے باہر پڑی ہوئی لاشیں بھی دیکھ لی ہوں گی۔ عین ممکن ہے یہ شفیق ہو اور اس نے بے ہوشی میں آ کر کسی کو آگاہ بھی کر دیا ہو۔ اب وہ ایک چوہے دان میں تھے اور وہ باہر کسی ماہر شکاری کی طرح گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ جو ہی باہر نکلتے وہ بے دریغ گولی چلا کر انہیں بھی بالم ظالم کے پیچھے ہی روانہ کر دیتا۔ مگر فی الوقت ان دونوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راضی کی نظر بیڈ پر بے جان پڑے ہوئے یہ بالم ظالم پر جا ٹھہری۔ انسان زندہ ہوتا ہے تو خود کو کیا کچھ سمجھتا ہے مگر جب وقت آتا ہے تو یوں ناپید ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سوچو تو انسان میں کیا ہے، ذرا سی ٹھیس لگتی ہی مر جاتا ہے۔ ایک جیتے جاگتے ہنستے مسکراتے شفیق و خلیق ولی بزرگ یا پھر ظالم جابر مغرور متکبر اور فرعون نما وجود سے عدم ہو جاتا ہے، کبھی بھی نہ ملنے کے لیے گم ہو جاتا ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، پانی کے بلبلے سے بھی کمزور ہے، یہی انسان کا اصل ہے، یہی حقیقت ہے۔ بالم ظالم نے اپنی ظلم و ستم کے بل بوتے پر کروڑوں روپے کمایا تھا مگر خود پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر پایا تھا، اپنی گردن کے ناسور نما زخم کا علاج تک نہیں کروا پایا۔ اس بے انتہا دولت سے اس نے ایک لمحے کی خوشی حاصل نہیں کی تھی۔ وہ ایک خوف زدہ زندگی کے بعد ایک عبرت اثر موت مر کر بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ایسا ہی تو کیر جمال کی بابت کہا جا سکتا ہے۔ اسے خود بھی اپنی دولت کا اندازہ نہیں تھا مگر وہ آئی سی یو میں ٹک ٹکی باندھے کسی غیر مرئی نکتے کو کئی ہفتوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے حرکت تو کیا پلک تک بھی نہیں جھپکا سکتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ دولت آزمائش اور لاد فتنہ سے سنہرا موقع، زندگی امتحان اور موت اٹل حقیقت ہے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنے ہتھیار پھینکو اور باہر آ جاؤ۔ باہر سے وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب کیا ہوگا؟ سارا نے فکر مندی سے کہا۔ وہی جو منظور خدا ہوگا، راضی نے دروازے کی طرف بڑھتی کہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ باہر موت کا درندہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ میڈم سارا، موت تب تک نہیں آتی جب تک زندگی کا آخری لمحہ نہیں آتا، وہ بولا۔ مگر یہ تو سراسر حماقت ہوگی، وہ بولی۔ اس طرح اندر بیٹھے رہنا بھی حماقت ہوگی، وہ اس کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی جائیں تو یہ بھی نروس ہو جاتی ہے، آنا چاہے بھی تو نہیں آتی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ خاموش موت اس کے ہاتھوں سے نکل کر دشمن پر چپٹنے کے لیے بے قرار تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ راضی نے استفسار کیا۔ سامنے آؤ پھر بات کرتے ہیں، وہ باہر سے بولا۔ یہ پس و پیش کے اعصاب شکن لمحے تھے۔ اس نے سارا کی طرف الوداعی نظروں سے دیکھا اور آنے واحد میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ شفیق تھا اور پمپ ایکشن کا رخ اسی کی طرف کیے مستعد کھڑا تھا۔ تم نے 2 آدمیوں کو مار ڈالا ہے، کون ہو تم اور کیا کیا ہے تم نے بالم کے ساتھ؟ تم یہ سوچو کہ میں نے تمہیں کیوں نہیں مارا، شفیق۔ راضی پستول کا رخ بددستور اس کی طرف کیے ہوئے بولا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔
وہ مرکزی دروازے کے عین سامنے کھڑا تھا۔ عقب کے اد کھلے دروازے سے بیرونی مناظر نظر نہیں آ رہے تھے، تاہم وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ شب کی تاریکی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ شفیق، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری بیٹی اس وقت بہت بیمار ہے۔ تم ان جھمیلوں سے نکلو اور اس کی خبر لو، راضی نے کہا۔ شیطان بڈھے، تم تو میرے گھر بھی گئے تھے۔ کیا کیا ہے تم نے میرے گھر والوں کے ساتھ؟ وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی ہوئے بولا۔ ایک دم وہ فکر مند اور کسی حد تک خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کی بیماری سے متعلق بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے خود ہی بتایا تھا۔ ابھی تک تو میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ ہاں، مگر اگر تم نے ضد نہ چھوڑی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، راضی نے کہا۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ جا سکتے ہو، مگر پہلے یہاں سے ہم نکلیں گے۔ اور بالم، اس نے خودکشی کر لی ہے، راضی نے سچ بتایا۔ تم نے ایسا کیا کہا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ وہ اتنا اچھا آدمی تو نہیں ہے کہ خودکشی کر لے۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ڈی ایس پی صاحب تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے اور میری بھی، وہ غصے سے کانپتا ہوا بولا۔ تمہیں شاید اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے، راضی نے اس کو دکھتی راگ پر ہاتھ رکھا۔ تم کون ہو؟ کوئی چور یا قاتل تو نہیں لگ رہے، بلکہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ لگ رہے ہو۔ وہ اس کا ظاہری حلیہ دیکھ کر الجھن میں مبتلا تھا۔ ظاہری حلیے دھوکے دیتے ہیں۔ تم اپنا کام ختم کرو، گولی چلاؤ اور اپنی بیٹی کے پاس چلے جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم بھی گولی چلا دو گے، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ یقیناً وہ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھا، مگر اس سے پہلے میں بھی گولی چلا دوں گا۔ وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، کیونکہ وہ بکھلا گیا تھا اور بکھلایا ہوا انسان کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر سکتا ہے۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت اس نے اپنے ہاتھ قمیض کی جیب میں ڈالا اور دوسرے ہی لمحے ایک سادہ سا موبائل نکال لیا۔ میں بھی ڈی ایس پی صاحب کو کال کرتا ہوں، وہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا۔ اس دوران سارا بھی راضی کے عقب میں پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ نمبر ملاتا اچانک عقب میں دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کی پشت پر آ لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے کی جانب منہ کے بل گرا۔ موبائل فون اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ ان دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا، جو بند ہو چکا تھا، اور ان کا ندیدہ مددگار بھی غائب تھا۔ راضی نے آگے بڑھ کر شفیق کی گن اور موبائل فون اٹھا لیا۔ میڈم، خیال رہے یہاں کسی بھی چیز پر ہمارے فنگر پرنٹ نہیں ہونے چاہیے۔ کسی فوری خیال کے تحت راضی نے سارا سے کہا، یہ ڈی ایس پی کا ڈیرا ہے، وہ مکمل تحقیق کروائے گا۔ میں نے پہلے ہی اس بات کا خیال رکھا تھا۔ ویسے کیا ہم اسے بتائیں گے؟ نہیں، سارا بولی۔ ضرور بتائیں گے، مگر ثبوت نہیں چھوڑیں گے، اس نے کہا۔ مجھے مت مارنا، میں میری بیٹی، وہ ہکلانے لگا۔ احمق انسان، میں تمہیں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کے پاس چلے جاؤ، راضی اسے کالر سے پکڑ کر اٹھاتی ہوئے بولا۔ اب موت سامنے دیکھ کر تمہیں وہ یاد آنے لگی ہے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے جانے دو، وہ منمنایا۔ تم تو کچھ نہیں بتاؤ گے، مگر وہ تو سب کچھ پوچھیں گے، راضی نے کہا، اور پستول کا دستہ اس کی کن پٹی پر مار کر اسے ایک بار پھر سے بے ہوش کر دیا۔ میری بیٹی، ان آخری الفاظ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ شفیق کی پشت پر دروازہ کس نے مارا ہوگا؟ سارا دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں، راضی دروازے کے ہینڈل اور دیگر جگہوں سے فنگر پرنٹ مٹاتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکل آئے اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے چادر میں ملبوس شخص کو دیکھ کر چونک پڑے۔ سارا نے فوراً اپنی پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا اور گھرا کر بولی، کون ہو تم؟ کوئی حرکت مت کرنا۔ پستول ہٹا لیں، یہ رفاقت ہے، راضی اسے پہچانتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ پستول ہٹاتے ہوئے بولی۔ تمہیں تو ہم نے مویشیوں والے احاطے میں بھیجا تھا۔ جی، مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں بھی چلا آیا، وہ بولا۔ اچھی انٹری تھی، سارا نے کہا۔ تم نے بروقت دروازہ کھولا، بلکہ مارا۔ میں کسی اور راستے سے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بول پور میں دھول بہت ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ ڈی ایس پی گھاگ آدمی ہے، پیروں کے نشانات تک کی تحقیق کروائے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے، مگر صبح ہوتے ہی لوگوں کا ہجوم امٹ پڑے گا، سب نشانات مٹ جائیں گے، راضی بولا۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے، سارا نے ریسٹ واچ پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ شفیق کو بھی مار دیا؟ رفاقت نے استفسار کیا۔ نہیں، اسے صرف بے ہوش کیا ہے، راضی نے بتایا۔ اس کا موبائل فون میرے پاس ہے۔ کیوں؟ رفاقت حیرت ہوئی۔ ڈی ایس پی کمران کا نمبر۔ آپ یہ موبائل یہیں چھوڑ دیں، میرے پاس اس کا نمبر ہے۔ شفیق کے نمبر سے وہ آپ کو ٹریس بھی کر سکتے ہیں۔ راضی نے کچھ کہے بنا سیل فون سے فنگر پرنٹ صاف کر کے نیچے پھینک دیا۔ کچھ دیر میں وہ ڈیرے کے دروازے بند کر کے وہاں سے نکل آئے۔ بول پور کے بازاروں میں بددستور ویرانی اور ہوکا عالم تھا۔
یہ آپ کا بیگ بھی میں لے آیا ہوں۔ بیرونی گیٹ پر پہنچتے ہی اس نے اپنی چادر کی بکل سے بیگ نکال کر راضی کے حوالے کر دیا۔ راضی نے کوئی بات نہیں کی، ویسے بھی کسی بات یا بحث کا موقع نہیں تھا۔ اس مقام پر رفاقت ان سے پھر الگ ہو گیا۔ انہوں نے فون پر زرار کو طے شدہ مقام پر آنے کا کہہ دیا تھا۔ ان کا ٹارگٹ 3 آدمی تھے، جن میں سے ایک اپنے ہی ہاتھوں کیفرے کردار تک پہنچ گیا تھا، مگر انہیں بالم کی موت سے تسلی یا خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ متعارف روی سے بازار عبور کر کے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ کچھ ہی دیر میں زرار بھی پہنچ گیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ زرار کو انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ کافی پرجوش اور خوش نظر آ رہا تھا۔ شام کی نسبت سفر جاری تمام ہو رہا تھا۔ کم و بیش 10 منٹ میں وہ ہائی وے پر پہنچ گئے تھے۔ اب راضی ڈی ایس پی کمران کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، جو اسے رفاقت نے دیا تھا۔ میں راضی بول رہا ہوں، جسے تم نے جابر زمان کے تہہ خانے میں پہنچا دیا تھا۔ کال ریسیو ہوتے ہی وہ بولا، میں نے نہیں پہنچایا، تم خود وہاں کسی لڑکی کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ خیر کہو، کیسے یاد کیا؟ راضی دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتا، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ برہمی سے بولا، نہیں، دراصل تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں نے حساب شروع کر دیا ہے، بہت جلد بے باک بھی کر دوں گا۔ لگتا ہے تم فلمیں بہت دیکھتے ہو۔ اس کے لہجے میں استزاد در آیا۔ شیر کا شکار کرنے کے لیے شیر جتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ صحیح کہا، مگر میں نے آج کل کتا مار مہم شروع کی ہوئی ہے۔ اگلا نمبر تمہارا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ معلوم بھی ہے کس سے مخاطب ہو؟ وہ بڑک اٹھا۔ ہاں، جابر زمان کے پلے سے مخاطب ہوں۔ وہ خود تو دم دبا کر بھاگ گیا ہے، راضی نے کہا، اور وہ غصے میں اول فول بکنے لگا۔ مطلب کی بات کرو ورنہ میں کال بند کر رہا ہوں۔ کافی دیر بعد وہ بولا، یہ خوب کہا، تم جیسے مطلبی سے مطلب کی بات ہی کی جا سکتی ہے۔ دراصل مجھے تم سے ایک کام ہے۔ بولو۔ مجھے ایک آدمی درکار ہے، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ کون سا آدمی؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا، بالم ظالم، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ تو مر گیا تھا، اور وہ زندہ تھا ابھی کچھ دیر پہلے تک۔ تمہارے ڈیرے کے کمرے میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تم یہ کیا بک رہے ہو؟ وہ چراغ پا ہو گیا، اور اگلا نمبر تمہارا ہے۔ تم پتال میں بھی چھپ جاؤ، میں تمہیں وہاں سے بھی نکال لاؤں گا۔ وہ بھی بھڑک کیا؟ دیکھو، تم نے ہر حد پار کر دی ہے، اور تم نے جو کیا وہ بکواس بکو مت، ڈی ایس پی۔ تم نے توقیر جمال کے ساتھ جو کچھ کیا، اب اس کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی اور اپنی بہن کی سیکورٹی بڑھا دو۔ راضی نے کال منقطع کر دی اور سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تل ملا رہا ہے۔ ہاں، مگر اس کی بہن، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ بولا، خوف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم نفسیاتی خوف بھی ہے۔ وہ اپنی اور اپنی بہن کی حفاظت میں الجھا رہے گا، اور ہم اسے بھی اڑا دیں گے۔ اسے اڑانا نہیں، اٹھانا ہے، سارا بولی۔ اچانک اور آسان موت اس کے لیے باعث نجات ہوگی، جبکہ میں اسے تہہ خانے کے پل پل اور توقیر کے ایک ایک زخم کا حساب لینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کام میں رفاقت بہت کام آئے گا۔ میں نے اس کا فون نمبر لے لیا ہے۔ وہ بولا، میڈم، یہ نیک کام کب کرنا ہے؟ زرار ڈرائیونگ کرتی ہوئے مستفسر ہوا۔ 1-2 دن میں، اور اس کی پلاننگ تمہارے ذمہ ہے۔ اس پر نظر رکھو، موقع ملتے ہی ہم اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسا ہی ہوگا میڈم۔ کچھ دیر میں وہ ڈاکٹر رمشا کے گھر پہنچ گئے۔ وہ جاگ رہی تھی اور انہی کی منتظر تھی۔ نکلنے سے پہلے سارا نے اسے کال کر دی تھی۔ توقیر جمال کے گھر جانا فی الوقت خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بکھلایا ہوا ڈی ایس پی کمران کوئی بھی حرکت کر سکتا تھا۔ سارا نے سب سے پہلے تو توقیر جمال کی خیریت دریافت کی۔ ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تاہم زخم بھر گئے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، رمشا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ وہ آبیدہ ہو گئی۔ ہم بھی اسے کب کھونا چاہتے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی، مگر نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے سارا، ایسے حالات میں عجیب ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور امی جان؟ اس نے نور جمال بیگم کی بابت استفسار کیا۔ میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں۔ وہ کافی بہتر ہے، تمہارا پوچھ رہی تھی، میں نے انہیں سب بتا دیا۔ پھر وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ خوش؟ ہاں، تمہیں نہیں معلوم کہ جوانی میں وہ بھی تمہاری ہی طرح تھی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ میک اپ، یہ نیلم کی مہربانی ہے؟ سچ پوچھو تو اگر مجھے زرار نے فون پر نہ بتا دیا ہوتا تو میں تم لوگوں کو اندر گھسنے بھی نہ دیتی۔ اچھا، تم نے یاد دلایا، ہم پہلے میک اپ اتار لیں۔ وہ اٹھتے ہوئے یہ بولی۔ اس نے راضی کو بھی اشارہ کر دیا تھا، جو حسب عادت خاموش بیٹھا تھا، جبکہ زرار پہلے ہی واش روم میں گھسا ہوا تھا۔ کھانا لگاؤ؟ جب وہ سب فریش ہو کر آ گیا تو رمشا نے استفسار کیا۔ ہاں بالکل، زرار جلدی سے بولا۔ تم نے کچھ نہیں کھایا رات بھر؟ سارا اس سے مستفسر ہوئی۔
میڈم میں دوسرے گاؤں میں ایک دکاندار کے پاس پیٹرول ختم ہونے کا بہانہ کر کے رکا رہا، بس چائے پی تھی، اس نے بتایا۔ ہم نے رفاقت کے گھر پر کھانا کھا لیا تھا، سارا نے بتایا۔ تمہاری منصوبہ بندی زبردست رہی، اب اگلی باری کمران کی ہے۔ میڈم بے فکر رہیں، اسے بھی تب معلوم ہوگا جب وہ ہمارے قبضے میں ہوگا۔ وہ شاطر آدمی ہے، محتاط رہنا۔ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی جو رمشا نے سرو کر دیا تھا۔ میڈم اس کی ایک کمزوری میری طاقت ہے، وہ نوالہ توڑتی ہوئے بولا۔ وہ کیا؟ یہ وقت آنے پر بتاؤں گا، اس نے رازداری سے کہا۔ تو پھر تم یہ کام کالے شروع کر دو، وہ فوراً بولی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے سارا؟ رمشا نے اس کے پلیٹ میں بریانی ڈالتے ہوئے کہا۔ ایسا دشمن اگر زیادہ دیر زندہ رہے تو فتنے بڑھ جاتے ہیں۔ راضی پہلی مرتبہ گفتگو میں شامل ہوا۔ وہ بالم کی موت کو خفیہ رکھے گا کیونکہ وہ ایک انتہائی مطلوب اور خطرناک مجرم تھا، تاہم اب 2-4 دن وہ اپنے گاؤں میں ہی گزارے گا، زرار نے کہا۔ یہی بات میں بھی سوچ رہی تھی، وہ نہیں چاہے گا کہ بالم کی لاش اس کے ڈیرے سے برآمد ہو۔ جی بالکل، زرار نے تائید کی۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا فطری عمل تھا، ویسے بھی وہ صبح سے رات گئے تک بھاگ دوڑ اور انتقامی کارروائیوں میں مصروف رہے تھے، چنانچہ کمروں میں جا کر سو گئے۔ جب جاگے تو سارا کے موبائل پر رفاقت کی متعدد کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے کال بیک کی جو فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ ہاں رفاقت، کیا حالات ہیں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ امر اور شانتی ہے، وہ بولا۔ کمران رات کو ہی پہنچ گیا تھا، وہ اپنے ساتھ ایک ٹرک نما گاڑی لے کر آیا اور تینوں لاشیں غائب کر دی گئی۔ میرا بھی یہی خیال تھا، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ڈیرے پر پیش آئے خونی واقعے کا کسی کو معلوم ہو، وہ بولی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، ہم نے رات کو ہی ڈیرے کی صفائی کر دی تھی۔ اور بختاور کیسی ہے؟ میں نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے، کمران صبح ہی ہمارے گھر پر پہنچ گیا تھا، کہنے لگا کہ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ چاچی سے ملتا چلوں۔ اچھا پھر؟ وہ دلچسپی لیتی ہوئی بولی۔ پھر کیا جی، میں تو کام پر تھا، وہ بختاور سے کہہ رہا تھا کہ میں رات کو آؤں گا۔ مگر اس طرح وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ آ سکتا ہے جی، مجھے بہانے سے کہیں بھیج دے گا، اور ابا تو ہے ہی بہرا اور بوڑھا۔ اس کے لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں زرار شام کے بعد پہنچ جائیں گے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ پر اس میں خطرہ بہت ہے، اس نے امکان ظاہر کیا، کہیں کچھ الٹا نہ ہو جائے۔ رفاقت، اس کی بدنیتی سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، تم بے فکر اور خود کو لا علم ظاہر کرو۔ مگر جی، اگر ہمارے گھر پر اسے کچھ ہو گیا تو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، زرار نے منصوبہ بنا لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے ہی پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں آج کی رات تمہاری غلامی اور بختاور کے خوف کی آخری رات ہوگی۔ اس نے کال منقطع کی اور اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ بلا شبہ کمران کے ستارے گردش میں تھے، جو تقدیر نے اتنی جلدی انہیں موقع دے دیا تھا، ورنہ وہ تو جانے کب گھات لگاتے اور پھر بھی کامیاب ہوتے یا نہیں۔ سارا نے زرار کو بلا کر تمام صورتحال بتا دی۔ میڈم آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں اکیلا ہی کروں گا۔ مگر کیسے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ یہ سب میں کام ہو جانے کے بعد آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے راضی صاحب کو؟ نہیں میڈم، آج ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو پھر تم شام تک وہاں پہنچ جاؤ، میں نے رفاقت کو بتا دیا ہے، کال کر کے اسی کے پاس چلے جانا۔ ٹھیک ہے میڈم، وہ سعادت مندی سے بولا۔ سارا وہاں سے اسپتال چلی گئی۔ وہ تو کیر جمال کو دیکھنا چاہتی تھی، جو بددستور اسی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر حسرت ناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے دشمنوں کا حساب شروع ہو گیا ہے تو کیر، وہ نرمی سے بولی، آپ کے ہوش میں آنے سے پہلے سب اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ وہ ٹکٹکی باندھے بے سد پڑا رہا، جیسے بے یقینی کا کوئی منظر اس کی آنکھوں میں ٹھہر کر رہ گیا ہو۔ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، پھر بھی اس کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی رہی۔ بڑی ہوئی شیب میں وہ اسے اور بھی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر رمشا بھی پہنچ گئی۔ وہ روٹین کی راؤنڈ پر تھی۔ سارا اسے دیکھتی ہی اس کے پاس جا بیٹھی۔ کیا صورتحال ہے؟ سارا اسے پر امید نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ وہی جو پہلے دن تھی، رمشا افسردگی سے بولی۔ ابھی تک تو کوئی تسلی بخش پیش رفت نہیں ہوئی۔ میں نے توقیر کی رپورٹس امریکہ کے ایک ماہر ڈاکٹر کو بھی میل کی ہیں۔ رمشا اگر ایسا ہے تو تم توقیر کو امریکہ ہی ریفر کیوں نہیں کر دیتی؟ دیکھو سارا، کیا میں نہیں چاہتی کہ توقیر جلد از جلد ٹھیک ہو جائے؟ یہی سوچ کر میں نے اس کی رپورٹس امریکہ بھجوائی ہیں، وہ تسلی امیز لہجے میں بولی۔ دعا کرو وہاں سے کوئی امید افزا جواب مل جائے، پھر ہم خود اسے وہاں لے جائیں گے، مجھے یقین ہے یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سارا کی آواز بھرانے لگی۔ ہاں میری جان، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تم بس اللہ سے نیک امید رکھو اور دعا کرتی رہو، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تاہم اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔
وہ دونوں دیر تک بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس دوران شام کے بلگجے سائے پھیلنے لگے تھے کہ زرار کی کال آ گئی۔ میڈم، میں مطلوبہ مقام پر پہنچنے والا ہوں۔ کال ریسیو ہوتے ہی وہ بولا۔ اکیلے؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں میڈم، راضی سر نہیں مانے، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ زرار اور راضی موت کے فرشتے بن کر بول پور میں داخل ہو چکے تھے۔ تقدیر ہمیشہ انسان کے ترتیب دیے گئے منصوبوں کی مخالفت کرتی ہے۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو کچھ وہ نہیں سوچتا، جو نہیں چاہتا، وہ ہو جاتا ہے۔ میں سو کر اٹھا تو گہری شام ہو چکی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی اچھی خاصی تھکاوٹ اور جسم میں توڑ پھوڑ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً گزشتہ رات کی عنایت تھی۔ میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا اور دوبارہ چٹائی پر لیٹ گیا۔ دفتر سیل فون کی رنگ ٹون نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ میں نے جلدی سے اسکرین پر دیکھا۔ کاشی میسج پڑھتے ہی میں مطمئن ہو گیا۔ کاشی نے سیل فون اور نئی سم لے کر مجھے اپنا نیا نمبر بھیج دیا تھا۔ اب کسی نہ کسی طرح مجھے بھی نیا سم کارڈ خریدنا تھا۔ میری یہ مشکل لاڈو نے حل کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا لے کر آ گئی اور ٹرے میرے سامنے رکھتی ہوئی بولی، ابا آنے والا ہے، یہ رکھ لو۔ اس نے ایک سم کارڈ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں بیلنس بھی ہے، کیا یاد کرو گے؟ یاد تو میں کروں گا ہی لاڈو، میں نے نرمی سے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے یقیناً آلو گوشت کا سالن میرے لیے ہی بنایا تھا۔ سم ابا کے نام پر ہے، تم اسے بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہو۔ مجھے وقتاً بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ میں مزید کوئی بات کیے بغیر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ناراض ہو؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولی۔ نہیں، کھانا کھا رہا ہوں، میں نے نوالہ توڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، ابا کو میں نے بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ پھر؟ کچھ نہیں، وہ چپ ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، بھاگ گئے ہیں تو مارے جائیں گے۔ وہ بتانے لگی، اگر نہ بھاگتے پھر جلتی مارے جاتے۔ میں نے کہا، اب اتنا ہوگا کہ کچھ دیر سے مارے جائیں گے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ گلاس میں پانی ڈالتی ہوئی بولی، یہ بہت خطرناک سازش ہے، مگر ابے نے بہت دیر کر دی ہے۔ کیوں؟ تمہیں جلتی ہے میرے مرنے کی خبر سننے کی؟ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، لاڈو نے تمہیں بھائی کہا ہے؟ وہ خفگی سے بولی، ایسا سوچنا بھی مت، اور موقع ملتے ہی نکل جانا۔ میں نے سم میں اپنا نمبر فیڈ کر دیا ہے، بتاتے رہنا۔ ایسا ہی کروں گا میری پیاری بہن، میں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا۔ تو وہ رونے لگی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے چپ کروایا اور موبائل سے پرانی سم نکال کر پھینک دی۔ اب میرے موبائل فون میں نئی سم تھی، مگر اس میں رابعہ کمال کا نمبر نہیں تھا۔ میرے پاس رابعہ کمال کا نمبر بھی نہیں ہے، میں نے لاڈو سے کہا۔ اسے بھول جاؤ، اگر اس کو فون کرو گے تو اس کے نمبر کے ذریعے پکڑے جاؤ گے۔ اس نے پتے کی بات کی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پیار کرتے ہو اسے؟ وہ میری کیفیت بانپتی ہوئی بولی۔ شاید، میں نے برملا کہہ دیا۔ اس کا باپ پرلے درجے کا کمینہ اور بد خصلت انسان ہے۔ میری مانو تو اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ تو پھر یاد کسے کروں؟ مجھے، اپنی بہن کو۔ وہ برتن اٹھا کر چلی گئی تو پہلی کال میں نے کاشی کے نمبر پر کی۔ ہم ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے ہیں، تم بھی کسی مناسب جگہ پر پہنچو اور رابطہ کرو۔ رسمی حال احوال کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کہا۔ کال منقطع ہونے کے کچھ دیر بعد شوکت آ گیا۔ اس کے چہرے پر تردد اور بیزاری کے تاثرات تھے، جیسے انسان زندگی کی لگی بندی روٹین سے اکتا جاتا ہے، یا جیسے کوئی ایسا کام آپ پر مسلط کر دیا جائے جو آپ کرنا نہ چاہتے ہوں۔ چلو جانے کا وقت ہو گیا ہے، وہ آتے ہی بولا۔ مجھے اس کا رویہ پر اصرار سا لگا تھا۔ جواباً میں نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس کی قیادت میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ تاہم مجھے اس کے رویے سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے قاسم اور کاشی سے متعلق بھی استفسار نہیں کیا تھا۔ ہم گھر سے نکلے تو لاڈو مجھے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس وقت وہ بالکل اس بکرے کی ماں لگ رہی تھی جس کے لیے نئی جری خرید کر اس کی دھار بھی تیز کر لی گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا موبائل فون بنایا اور کان سے لگا کر مجھے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے گاہے بگاہے فون کرنے کی تاکید کر رہی تھی۔ وہ بھی زندگی کا ایک عجیب کردار تھی، بلا تفریق و تکلف، سب سے گھل مل جانے والی، مردانہ مزاج کی حامل، صاف گو، کھری اور من کی سچی۔ ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ شوکت کھٹارے سی میران سوزوکی لے کر آیا تھا۔ انجن کے لحاظ سے وہ خاصی اچھی، مگر دیگر اشیاء کے لحاظ سے گزارے لائق تھی۔ رفتار بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا احتجاج بھی بڑھتا چلا جاتا تھا۔ میں شوکت کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گیا اور کار انہی بازاروں میں مٹر گشت کرنے لگی۔ وہ بدستور چپ چاپ اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دم بدم رات کے گہرے سائے میرے مقدر کی طرح تاریک ہوتے جا رہے تھے۔ تمہارے ساتھی بھاگ گئے؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا۔
ہاں، جان بچا کر میرے منہ سے نکل گیا۔ کیا مطلب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ میرے ساتھ ہوتے تو وہ بھی مارے جاتے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے بھی پر زور دیا۔ یہ رکھ لو، اس نے ایک پستول میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ کافی ہے؟ میں نے پوچھا۔ قسمت اچھی ہو تو سبزی کاٹنے والی ایک چھری بھی کافی ہوتی ہے، وہ بولا، اور اگر اچھی نہ ہو تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ ویسے بھی اب ہم بہرام ولی کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو قسمت ہی طے کرتی ہے، مگر میری تو آج کل قسمت سے ناراضی چل رہی ہے، میں نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے پستول اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ تم جہاں کہو گے اتار دوں گا، وہ بولا۔ پھر وہی قسمت، اس نے مختصراً کہا۔ ہم اس وقت بائی پاس روڈ پر جا رہے تھے۔ اس مختصر سڑک کا اختتام ہوتے ہی آگے ہائی وے تھا۔ میں نے پھر بھی احتیاطاً پوچھ لیا، یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ سڑک کہیں نہیں جاتی، انسان جاتا ہے، خود راستوں کا تعین اور فیصلہ کرتا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر مجھے بچایا کیوں تھا؟ میں نے ذو معنی سوال کیا۔ اس نے ایک لمحے کو ٹھٹک کر مجھے دیکھا اور دوبارہ سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تمہیں اب بھی بچا رہا ہوں، اور یہ آخری بار ہے، وہ بولا۔ مجھے بچاؤ گے تو لاڈو کا کیا ہوگا؟ مجھے کچھ ہو گیا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ بولا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، تم بھی تو اچھے تھے، ایک اچھائی کر کے اب تک بھاگتے پھر رہے ہو، نہ گھر کے نہ گاٹ کے۔ ہر شخص حت المقدور امتحان دیتا ہے، میں نے شیشے کے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا رخ اسی جنگل کی طرف تھا۔ امتحان اور سزا میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر قتل کرنے کے بعد قید بامشقت کاٹتا ہے تو وہ امتحان نہیں، سزا ہوتی ہے، اور جو قتل نہ کر کے سزا وار قرار دیا جائے وہ بے وقوف ہوتا ہے، جیسے تم، اس نے برملا کہہ دیا۔ تمہارے باپ نے 25 لاکھ دیے ہیں؟ معافی الگ سے مانگی ہے، اس نے انکشاف کیا۔ میں سیٹ پر اچھل کر رہ گیا۔ کس کو دیے 25 لاکھ، اور معافی کس بات کی؟ تم سب جانتے ہو، بھیڑیے اگر بھیڑیے سے دوستی کر لے تو کچھ دن اور جی لیتی ہے۔ بھیڑیا کون ہے؟ سب بھیڑیے ہیں اور تم بھیڑ۔ مطلب 25 لاکھ روپے ڈی ایس پی کرم کمال نے دیا ہے؟ ہاں، تمہاری زندگی کی قیمت، جس میں آزادی کی کوئی شک نہیں ہے، وہ تلخی سے بولا۔ مگر 25 لاکھ اور معافی کس بات کی؟ نیکی کا خمیازہ، وہ اسی جگہ کار روکتے ہوئے بولا جہاں سے مجھے ناظم اور مراد نے ڈھونڈا تھا۔ تب ان کے ساتھ رابعہ بھی تھی، اور رابعہ کمال؟ میں نے آخری سوال کیا۔ اس نے خودکشی کر لی، اس نے یوں کہا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ میں پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو کر رہ گیا۔ رابعہ کمال کو بہرام ولی نے نہیں، خود کرم کمال نے اغوا کیا تھا۔ ابھی تمہارا بھی انکاؤنٹر ہو جاتا اگر رقم ادا نہ ہو چکی ہوتی، اس نے بتایا۔ اس نے اسی وجہ سے خودکشی کر لی، جب اسے معلوم ہوا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے تو۔ میں کچھ نہیں بول سکا، میرے اندر جیسے کوئی جگنو تلوار لے کر اتر گیا تھا۔ رابعہ کی موت ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کرم کمال نے 25 لاکھ کیوں لیے جبکہ اس کی بیٹی مر چکی ہے؟ کئی لمحوں بعد میں نے استفسار کیا۔ جس ایس ایچ او کو ہم نے مارا تھا، شاید اس کے ورثاء کے لیے، یعنی قصاص، اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ اور بہرام ولی، وہ اس کہانی کا کردار ہی نہیں تھا۔ البتہ یہ سب داؤد مکرم کے کہنے پر ہوا ہے۔ اب تم کار سے اتر جاؤ۔ میں کہاں جاؤں گا؟ جہاں زندگی پناہ دے دے۔ لاڈو کا خیال رکھنا، میں نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ اس نے ہمدردی سے مجھے دیکھا اور کار کو موڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہی وقت کا تقاضا تھا۔ ہم تینوں دوست مجرم نہیں تھے، مگر ہمیں مجرم بنا دیا گیا تھا۔ میں نے قاسم اور کاشی کو بھی فون کر کے بلا لی اور ہم کالے پور کے جنگلوں میں کھو گئے۔ مذکورہ جنگل انتہائی خطرناک اور وسیع و ریز تھا۔ عمومی طور پر اسے موت کا جنگل بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں اگر کوئی ایک بار داخل ہو جائے تو اس کی بھول بھولیوں میں کھو جاتا ہے۔ باوجود ان سب کے کہ ہم چور، ڈاکو، مجرم یا قاتل نہیں تھے، ہمیں ڈاکو مشہور کر دیا گیا۔ یہ سب کارستانی ڈی ایس پی کرم کمال اور داؤد مکرم کی تھی۔ تاہم کہیں نہ کہیں اس میں راحت معین بھی ضرور ملوث رہا ہوگا۔ پھر ایک دن لاڈو سے میری بات ہو گئی۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ بہت افسردہ لگ رہی تھی۔ تم سب کچھ تو جانتی ہو، میں نے آزردگی سے کہا۔ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم مارے جاتے، وہ بولی۔ پر رابعہ نے تو خودکشی کر لی، میں نے اسے نہیں بچا پایا۔ وہ خودکشی نہیں تھی۔ کیا؟ میں اچھل کر رہ گیا تھا۔ اسے قتل کیا گیا تھا داؤد مکرم نے، اس نے ایک روح فرسا انکشاف کیا۔ مگر وہ کہیں نہیں گیا تھا، یہیں کہیں روپوش تھا، وہ بتانے لگی۔ اور 25 لاکھ؟ میں مستفسر ہوا۔ وہ بھی اس نے لیے۔ کرم کمال تو مورا تھا، شاید اسے بھی کچھ دیا ہو انہوں نے۔ اب کہاں ہے پروفیسر داؤد مکرم؟
اب وہ واقعی لندن چلا گیا ہے، اس نے بتایا۔ اب کہانی کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ داؤد مکرم کے دباؤ پر کرم کمال نے 25 لاکھ کی خطیر رقم بھی گنوائی اور اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ رابعہ داؤد مکرم کے قبضے میں تھی۔ اس نے اپنی مرضی کے پتے کھیلے، ایک طرف 25 لاکھ لے لیے، دوسرا رابعہ کو چھوڑنے کا لالی پاپ دے کر اپنے خلاف اکٹھے کیے گئے تمام شواہد بھی لے لیے، اور آخر میں قصہ ہی ختم کر دیا، یعنی رابعہ کو مار دیا۔ اس سارے کھیل میں سب سے زیادہ نقصان میرا، کاشی اور قاسم کا ہوا تھا۔ ہمارے امتحانات کے نتائج بہترین آئے تھے، مگر ہم کالج تو کیا شہر سے بھی نکل کر بدنام زمانہ ڈاکو مشہور کر دیے گئے تھے۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران لاڈو سے فون پر رابطہ رہا۔ آخری بار اس سے 5-6 دن پہلے بات ہوئی تھی۔ وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ آج تو کمال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے بے تابی سے استفسار کیا۔ بہرام ولی اور صابر کالا 3 اسٹار ہوٹل میں مارے گئے، جبکہ راحت معین فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ کس نے کیا یہ نیکا؟ کسی ماہر سنائپر کا کام ہے یہ۔ ویسے مجھے اندر کی ایک بات معلوم ہے، وہ رازداری سے بولی۔ وہ کیا؟ ابا کہتا ہے کہ یہ کام صرف میڈم سارا ہی کر سکتی ہے۔ شواہد یہی بتاتے ہیں۔ تو کیا وہ پکڑی گئی؟ ارے نہیں، اس پر ہاتھ کون ڈالے گا؟ ویسے بھی وہ معاشرے کی گندگی ہی تو صاف کر رہی ہے۔ مگر ان کے ساتھ ایک اور مکروہ صورت آدمی بھی تھا، کلین شیو اور بڑی بڑی سرخ آنکھیں۔ اسے دیکھتے ہی بس ایک نام میرے ذہن میں آتا ہے۔ کس کا نام؟ میں نے انٹرنیٹ سے اس کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لی تھی، کیونکہ اس واقعے کو میڈیا نے خوب اچھالا ہے، وہ بتانے لگی۔ پھر میں نے موبائل ایپ کی مدد سے اس پر داڑھی مونچھیں لگائی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاڈو، اتنا سسپینس کیوں بڑھا رہی ہو؟ میں کاشی کے واٹس ایپ پر وہ فوٹو بھیج رہی ہوں، اس نے کہا اور فوراً کال منقطع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی اور لاڈو کی طرح میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ تو داؤد مکرم ہے، کاشی یکدم چیخ کر بولا۔ بالکل، یہ واپس آ گیا، قاسم بھی یقینی سے بولا۔ اسی لمحے لاڈو کی کال دوبارہ آ گئی۔ بھائی، میرا شک صحیح تھا نا؟ وہ گرم جوشی سے بولی۔ ہاں لاڈو، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہی ہے میری محبت اور مستقبل کا قاتل۔ یہ کیسے بچ گیا؟ میں نے کہا۔ پتہ نہیں، مگر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت یہ ڈی ایس پی فریہ گوہر کی کسٹڈی میں ہے۔ فریہ گوہر؟ ہاں، یہ کرم کمال کی جگہ پر تعینات ہوئی ہے۔ کیا پولیس جانتی ہے کہ یہ داؤد مکرم ہے؟ میں نے اہم سوال کیا۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو کیا وہ نہیں جانتے ہوں گے؟ ہاں، مگر پیسہ بڑوں بڑوں کے منہ بند کر دیتا ہے۔ لاڈو، تم نے بہت بڑی خبر بتائی ہے، بس کسی طرح یہ معلوم کرو کہ اسے کہاں رکھا ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ اس وقت مقامی تھانے کے حوالات میں ہے، مگر کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ پکڑے جاؤ۔ اب اس سانپ کا سر کچلنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے پھنکار کر کہا۔ ابھی نہیں، کل اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا، راستے میں ہی کچھ کیا جا سکتا ہے، اس نے مشورہ دیا۔ کیا پتہ کس راستے سے گزریں گے یہ لوگ؟ مجھے معلوم ہے، تھانے اور عدالت کے بیچ 27 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں کہیں بھی گھات لگائی جا سکتی ہے۔ وہ بولی۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل۔ ہاں ہاں، میں بتاتی رہوں گی۔ اچھا، شاید ابا آ گیا ہے، اس نے فوراً کال بند کر دی۔ ہم تینوں گہری سوچ میں مستغرق تھے۔ 2 سال بعد داؤد مکرم ڈیوڈ مینٹل کے روپ میں پاکستان واپس آ گیا تھا۔ یقیناً اس نے راحت معین کی وساست سے تمام بڑوں کے منہ بند کر دیے ہوں گے۔ میں بہرام ولی اور صابر کالا کے قاتل کا شکر گزار تھا کہ اس نے داؤد مکرم کو چھوڑ دیا تھا، ورنہ یہ کل ہمیشہ میرے دل میں ناسور بن کر رستا رہتا۔ داؤد مکرم کی واپسی نے رابعہ کمال کی یادوں کو تازہ کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت اور طرح دار لڑکی اب چشمے تصور میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال اور شکایتیں تھیں، پھر اس کی آنکھوں میں امید نظر آنے لگی۔ شاید وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا قاتل واپس آ گیا ہے۔ میں تا دیر اس کے تصور میں کھویا رہا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے آپس میں جیسے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ ہم جنگل کی زمین کے کشادہ سینے پر چٹائیاں بچھائے لیٹے ہوئے تھے۔ گزشتہ 2 سالوں سے یہی ہمارا مسکن تھا، تاہم درختوں کے ایک انتہائی گھنے جھنڈ میں۔ ہم نے ترپال کی مدد سے ایک چھوٹا سا خیمہ بنا رکھا تھا۔ ہم زیادہ تر سفر پیدل ہی کیا کرتے تھے۔ 2 سال کے اس عرصے میں ہم نے جدید رائفلیں اور پستول بھی لے لیے تھے، تاہم کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ضرورت کا سامان اور رقم وغیرہ ہم کرم الہی کے ذریعے اپنے گھروں سے منگوا لیتے تھے۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ تمام ہو گیا۔ اگلی صبح لاڈر نے کال کر کے ہمیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے بہت کام آ رہی تھی۔ باپ کے ذریعے
اس سے اندرونی اور اہم خبریں معلوم ہو جاتی تھی جو وہ ہمیں بتا دیا کرتی تھی۔ اس 2 دن گھنٹے کی مسلسل اور پیدل مسافت کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں گھات لگا کر حملہ کرنا کافی آسان تھا۔ یہ پختہ روز سڑک کے قریب ترین بلند و بالا تناور درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ سب سے فائدہ مند بات یہ تھی کہ اس جگہ سے سڑک ایک جانب مڑ رہی تھی، چنانچہ تیز رفتار گاڑی کا اس جگہ پر پہنچتے ہی رفتار کم کر کے مڑنا ضروری تھا۔ ہم 10 بجے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ نہیں معلوم کہ انتظار کتنی دیر پر محیط تھا، تاہم لاڈو کے مطابق اس کی پیشی آج ہی تھی۔ مذکورہ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت زیادہ نہیں تھی۔ ہم موت کے فرشتے کی طرح آنکھیں جمائے بیٹھے تھے۔ بے تابی اور اضطراب کے عالم میں مزید ایک گھنٹہ گزر گیا۔ قاسم اور کاشف پرجوش اور کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ اس انتقام کے پیچھے 2 برس کا انتظار اور صدیوں کی نفرت کار فرما تھی۔ ان 2 سالوں میں ہم زندگی کو ترس گئے تھے۔ طمانینت کی نیند، گھر کا سکون، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، سب خواب بن کر رہ گئے تھے۔ مگر ان 24 مہینوں نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ ہم نے نشانہ بازی اور لڑائی کے داؤ بیچ بھی سیکھ لیے تھے۔ یہ سب کاشی کی محنت تھی۔ وہ اپنے اسمارٹ فون سے ہمیں طرح طرح کی فائٹنگ ویڈیوز دکھاتا اور سکھاتا تھا۔ وہ موبائل کی بیٹری چارج کرنے کے لیے روزانہ کرم الہی کے گھر جاتا تھا، تاہم اس نے شہر سے پاور بینک بھی منگوا رکھا تھا۔ خیالات کے اسی بھنور میں اچانک کاشی کی آواز نے مجھے جگا دیا۔ وہ آ رہے ہیں، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا، اور ہم تینوں بجلی کی طرح متحرک ہو گئے۔ سڑک کے عین سامنے بلند و بالا درختوں کے تنے ہمارے لیے محفوظ آڑ ثابت ہو رہے تھے۔ ہماری رائفلیں موت اگلنے کے لیے پوری طرح تیار اور بےتاب تھیں۔ خیال رہے کسی پولیس والے کو گولی نہیں لگنی چاہیے۔ میں نے ان دونوں کو خبردار کیا اور سامنے سے آتی ہوئی موبائل کی جانب رائفل کا رخ کر کے انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ پولیس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ داؤد مکرم کو پہچان لیا گیا ہے اور کوئی اس پر حملہ کرے گا۔ چنانچہ محض ایک پولیس موبائل اور چند اہلکاروں کی نگرانی میں اس ابلیس نما انسان کو عدالت لے جایا جا رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پولیس کی گاڑی دائیں جانب اترتی ہوئی سڑک پر آہستگی سے اتری۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی رفتار کم ہوئی اور میں نے اس کے پچھلے ٹائر کا نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ ایک سماعت شکن دھماکے کے ساتھ پولیس وین تقریباً لٹکتی ہوئی نشیب میں اتر گئی۔ میڈم، ٹائر پھٹ گیا ہے، ایک اہلکار چلا کر بولا۔ دوسرے ہی لمحے اگلا دروازہ کھلا اور ایک دراز قد اور خوبصورت لڑکی اندر سے برآمد ہوئی۔ اس کے متناسب جسم پر ڈی ایس پی کی وردی خوب جچ رہی تھی۔ جلتی ٹائر بدلو شوکت، وہ ٹائر کو گھورتے ہوئے بولی۔ ہیڈ کانسٹیبل شوکت، جو ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر ٹائر کا جائزہ لے رہا تھا، بولا، میڈم ٹائر پھٹا نہیں، اس پر فائر کیا گیا ہے۔ گڈ، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ وہ اپنی پستول نکالتی ہوئی بولی، حملہ دوبارہ ہوگا، جلدی سے ٹائر بدلو اور الرٹ رہو۔ ان میں داؤد مکرم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنی محنت رائگاں جاتی محسوس ہونے لگی تھی۔ دفتر کانسٹیبل شوکت نے عین اسی جانب دیکھا جہاں میں نشانے لیے بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ گاڑی فٹ پاتھ پر آڑی ترچھی کھڑی تھی۔ گاڑی کو تھوڑا سا دھکا لگا کر ایک سائڈ پر کر دو تاکہ جیک لگایا جا سکے، شوکت ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولا۔ ڈی ایس پی فریہ ایک اہلکار کے ساتھ مستعد اور چوکس کھڑی عقابی نظروں سے چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ شاید گاڑی کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ گولی کی سمت کا تعین نہیں کر پا رہی تھی۔ 2 اہلکاروں نے دھکا لگا کر گاڑی کو متوازن طریقے سے سڑک پر کھڑا کر دیا تھا۔ من میرے ذہن میں جمع ہوا۔ اب گاڑی کے عقبی حصے میرے عین سامنے تھا اور یقیناً یہ سب شوکت نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ تو کیا وہ ایک بار پھر میری مدد کر رہا ہے؟ میں نے سوچا اور خود ہی اپنے اس خیال اور سوال کی نفی کر دی۔ اس سے کیا معلوم کہ حملہ آور کون ہے؟ دفتر میری نگاہیں گاڑی کے عقبی حصے میں پڑی۔ یہ ایک کلین شیو اور مکروہ صورت آدمی تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ جتنی بھی بیس بدل لیتا، میں نے اس کی سرخ شیطانی آنکھوں سے اسے پہچان لیا تھا۔ جلدی کرو، جلدی، نفری پہنچنے والی ہے، ڈی ایس پی فریہ نے چلا کر کہا اور میں نے داؤد مکرم کے سر کا نشانہ لے لیا۔ ایک لمحے کے لیے جیک لگاتے وقت شوکت نے اسی جانب دیکھا جہاں میں نشانہ لگائے ٹریگر دبانے کے لیے تیار تھا۔ بلا شبہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پہلی گولی اسی جانب سے چلائی گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنی سر کو اس بات میں ہلا دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرا نہ صحیح مگر نادیدہ حملہ آور کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔
داؤد مکرم کی کھوپڑی موت کے دہانے کے انسانی تھی۔ میں نے حتمی نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ سرسراتی ہوئی گولی اس کے کھوپڑی میں اتر گئی اور وہ ایک جھٹکے سے نیچے گاڑی کے فرش پر گر گیا۔ میں نے تیزی سے بلٹ چڑھا کر دوسری گولی بھی چلا دی۔ یہ ایک فطری، غیر ارادی اور جذباتی رد عمل تھا۔ اگرچہ دوسری گولی کی ضرورت نہیں تھی، مگر داؤد مکرم سے شدید تر نفرت اور رابعہ کمال کی محبت مجھے اکسا رہی تھی۔ تاہم یہ غلطی ثابت ہوئی۔ ڈی ایس پی فریہ کا حرکت میں آنا فطری عمل تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اسی جانب بڑھ رہی تھی۔ میری چلائی ہوئی دوسری گولی اس کی پسلیوں کو چیرتی ہوئی گاڑی کے عقبی حصے میں گھس گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور یہی میری غلطی تھی۔ ایک دیکھتا ہوا انگارہ میری پسلیوں میں اتر گیا تھا، مگر میں بھاگ سکتا تھا، اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر۔ میں سرپٹ دوڑنے لگا تھا۔ کاشی اور قاسم بھی میرے عقب میں بھاگ رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے نادیدہ حملہ آوروں کے پیچھے آنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں میڈم؟ مجھے شوکت کی چیختی آواز سنائی دی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میڈم یہ مر چکا ہے، اس نے بلند آواز میں یوں کہا جیسے مجھ سے ہی مخاطب تھا۔ اس کے بعد ہم ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ آبادی کے لحاظ سے بولپور اچھا خاصا گاؤں تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس پر نحوست اور بدبختی کا راج تھا۔ پہلی نظر میں یہ کوئی اسیب زدہ قبرستان لگتا تھا۔ شام کے بعد خواتین اور بچے تو کیا، جوان اور بوڑھے بھی باہر نکلنے سے کتراتے تھے۔ دراصل گاؤں کے لوگ خوفزدہ ماحول میں سانسیں لے رہے تھے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا تھا۔ اچھے بھلے نوجوان لڑکے گھر سے خوش باش نکلتے اور ایک کٹی پٹی لاش میں تبدیل کر واپس لائے جاتے۔ لوگ اس وجہ سے سمجھنے سے قاصر تھے۔ اگرچہ یہ ڈی ایس پی کمران کا ذاتی گاؤں تھا، گاؤں کے لوگ اس کے محکوم و رعایا تھے، مگر وہ خود بھی اس سلسلے میں کوئی مثبت یا تسلی بخش پیش رفت نہیں کر پایا تھا۔ چنانچہ قتل و غارت کا یہ پراسرار سلسلہ جاری تھا۔ اس پر بھی بے بس نہیں ہوئی۔ جو بھی نوجوان اور خوبصورت لڑکی گھر سے نکلتی اغوا ہو جاتی تھی، تاہم 3-4 دنوں بعد وہ گھر واپس پہنچا دی جاتی تھی، مگر اس کے چہرے پر زندگی کی رمق، جوانی کی تازگی اور آنکھوں میں متاع غرور نہیں ہوتا تھا۔ اس کا سرمایہ دوشیزگی لٹ چکا ہوتا تھا۔ لوگ حیران و پریشان اور خوف زدہ تھے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی آواز، کوئی احتجاج اور کوئی پولیس رپورٹ، کچھ بھی ناممکن تھا۔ ایک خوف تھا جو گاؤں کے ہر متنفس کی نس نس میں رچ بس گیا تھا۔ یہ کم و بیش 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ بختاور رفاقت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کھانے میں مصروف تھا اور اس کی نظریں اپنے بھائی پر جمی ہوئی تھیں۔ آج مجھے لیلی ملی تھی، بختاور نے کہا تو رفاقت اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ اس نے کھانے سے بھی ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ کیا کہتی تھی؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے بے تابی سے استفسار کیا۔